بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل کی نشست میں ہم یہ بات بیان کر رہے تھے کہ قرآن پاک کی مختلف تفاسیر جو مختلف زمانوں میں لکھی جاتی رہیں اور امت میں علماء کرام رحمہم اللہ نے جو اس نازک موضوع پہ کام کیا، ان میں کن کن تفاسیر سے اس پروگرام میں استفادہ کیا جا رہا ہے اور ان تفاسیر کی خصوصیات کیا ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر کے متعلق بات ہو رہی تھی اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں بعض اوقات ایسے ایمان پرور نکات مل جاتے ہیں کہ گویا ساری آیت، اور دوسری طرف امام رازی کی تفسیر کبیر کو جتنی شہرت حاصل ہے اس کے بقدر آپ دیکھیں تو بہت سی ایسی روایات اس میں پائی جاتی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی لیے صاحب روح المعانی نے اپنی تفسیر کی پہلی جلد میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پہ شدید نقد کیا ہے اور انہوں نے بنیادی طور پر اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ تفسیر کبیر کی کوتاہیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بے سر و پار روایات نقل کرتے ہیں، اور دوسرے انہوں نے بھی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی قلت عربیت کی بات بیان کی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر کے بعد ایک اور تفسیر جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ بحر العلوم کے نام سے اب چھپ کے سامنے آ گئی ہے، اور وہ فقیہ تھے ابو نصر ابن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے۔ 375 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی یہ تفسیر ایک عرصہ دراز تک لوگوں میں متداول رہی۔ پھر اس کے بعد جب قلمی کتابوں کے بجائے چھپی ہوئی کتابوں کا دور شروع ہوا تو یہ تفسیر گویا کہ ناپید ہو گئی، مگر اب کچھ عرصہ قبل یہ تفسیر چھپ گئی ہے۔ اور ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے، سمرقند کے رہنے والے تھے، اور اپنی تفسیر میں وہ اپنے مختلف اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں اور خاص طور پہ اپنے والد محمد بن ابراہیم سے نقل کرتے ہیں۔ بحر العلوم یا تفسیر سمرقندی کے نام سے ان کی تفسیر مشہور ہے۔ اسی طرح فتاوی ابی اللیث جو ہیں وہ بھی انہی کے ہیں، اور کسی کتاب میں فتاوی عالمگیری وغیرہ وغیرہ جتنی فقہ کی کتابیں ہیں جہاں کہیں یہ پایا جاتا ہے کہ فقیہ ابو اللیث نے یہ کہا تو اس سے مراد یہی نصر بن محمد بن ابراہیم سمرقندی ہوتے ہیں۔ عبرانی زبان یہ جانتے تھے، اس لیے ان کی تفسیر میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کے یہودیوں سے بھی ان کے تعلقات تھے، اسی لیے وہ کبھی کبھی یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے جب یہودیوں سے اس آیت کے متعلق پوچھا یا یہ کہ یہودیوں سے اس تاریخی واقعے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ بتلایا، یا وہ کبھی تورات کا حوالہ اس میں دیتے ہیں تو تورات عبرانی زبان میں لکھی جاتی تھی اور عبرانی زبان چونکہ انہیں آتی تھی اس لیے وہ اس پر بھی بحث کرتے ہیں۔ کہیں کہیں انہوں نے فارسی پر بھی بحث کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ مختلف زبانیں جانتے تھے اور متعدد تصانیف تھی ان کی، خاص طور پہ فقہ حنفی میں انہوں نے بہت قابل قدر اور نمایاں خدمات انجام دی۔ بحر العلوم کے بعد ایک اور مفسر تھے اور ابو الحسن علی بن احمد نام تھا ان کا، نیشاپور کے تھے اور شافعی مسلک سے ان کا تعلق تھا۔ الوسیط کے نام سے ان کی تفسیر اب چھپی ہے۔ 391 ہجری کے قریب ان کا انتقال ہوا، اور نیشاپور نے جتنے بھی لوگ تفسیر کے میدان میں پیدا کیے ہیں شاید ان سے بڑا مفسر کوئی نہیں۔ اتنی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، متعدد کتابیں لکھی ہیں کہ وہ اب تک زاویہ خمول میں ہیں۔ ترکی کے بعض کتب خانوں میں ان کے قلمی نسخے دیکھنے کا اتفاق ہوا اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں چھپ رہی ہیں۔ ان کی تفسیر الوسیط
چھپی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اور آپ دیکھیے البسیط کے نام سے انہوں نے تفسیر لکھی، الوجیز کے نام سے لکھی. چوتھی تفسیر انہوں نے قرآن پاک کی معانیت تفسیر کے نام سے لکھی. پانچویں تفسیر مسند تفسیر کے نام سے. پھر ان ساری تفاسیر کو ایک جگہ انہوں نے بیان کیا، جمع کیا اور اس کا نام جامع البیان رکھا. ایک اور تفسیر ان کی بڑی مشہور ہے الحاوی، اس کو انہوں نے لکھا. 468 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور حق یہ ہے کہ نیشا پور کے جتنے بھی مفسرین ان کے بعد آئے ہیں سب نے ان کی تصنیفات سے برابر استفادہ کیا. ان تفاسیر کے علاوہ ان کا قابل قدر کام یہ بھی ہے کہ انہوں نے مختلف رسائل قرآن پاک کے مختلف موضوعات پہ لکھے. مثلا صرف اور نحو، اس پر انہوں نے مستقل بحث میں ایک رسالہ لکھا. اسی طرح علم قرات کے متعلق قرآن پاک میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کے متعلق انہوں نے رسالہ لکھا. قرآن پاک کے اعجاز کو بیان کیا اور بہت سی چیزیں. الغرض البسیط ان میں ایک نمایاں مقام چکے رکھتی ہے، اس لیے اس کا تعارف کرایا گیا. ان کے بعد ایک اور تفسیر معالم التنزیل کے نام سے جو مشہور ہے، حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. شافعی مسلک سے ان کا تعلق تھا. سیرت پر بھی ان کی ایک بہت اچھی اور بہت عمدہ کتاب اب مارکیٹ میں آئی ہے، الانوار فی شمائل النبی المختار کے عنوان سے انہوں نے اسے لکھا. 510 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی تفسیر کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ بہت مختصر لفظوں میں بڑے بڑے حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور جو تفاسیر اس وقت ان کے سامنے تھیں ان کا ایک طرح سے وہ خلاصہ بیان کر دیتے ہیں. اس کے بعد المحرر الوجیز کے نام سے قاضی ابو محمد عبدالحق بن غالب بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر لکھی اور یہ اسپین کے رہنے والے تھے اور ان کی تفسیر عام طور پہ ابن عطیہ کے نام سے مشہور. المحرر الوجیز میں انہوں نے اپنے زمانے تک جتنی تفاسیر لکھی جا چکی تھیں خصوصاً اسپین میں ان سب کی گویا تلخیص بیان کر دی. اس لیے ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں بڑے کھلے لفظوں میں اس کی فضیلت کا اعتراف کیا ہے اور انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ لخصہ من کتب التفسیر کلہا. ابن عطیہ نے جتنی بھی تفسیریں اس وقت تک لکھی گئی تھیں ان کا خلاصہ اپنی تفسیر میں جمع کر لیا ہے. ان کی تفسیر جس نے بھی دیکھی ہے وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ خاص طور پر عربیت میں ان کا مقام بڑا بلند ہے. قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کے لیے وہ کتنے کتنے اشعار سے استدلال کرتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں کہ الفاظ کن کن معانی میں استعمال ہوئے ہیں. اور حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے فتاوی میں یہاں تک لکھا کہ زمخشری کی تفسیر سے ابن عطیہ کی تفسیر بہتر. حالانکہ ہم اس سے پچھلے پروگرام میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ زمخشری نے جو کشاف لکھی تھی وہ ایسی تفسیر تھی کہ باوجود اس کے کہ ان کا تعلق معتزلہ سے تھا اب تک برابر لوگ اس تفسیر سے استفادہ کرتے ہیں اور یہ ہو نہیں سکتا قیامت تک کے لیے کہ کوئی شخص کشاف سے بے نیاز ہو جائے. جب بھی قرآن پاک کی عربیت کی، اس کے نکات کی، اس کی لغت کی بات ہوگی لا محالہ زمخشری کا نام آئے گا. اور زمخشری سے بہتر تفسیر اگر کوئی لکھ سکا ہے تو بقول ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ابن عطیہ کی تفسیر. ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کا 541 ہجری میں انتقال ہوا. اس کے بعد اسپین کی زمین نے جو گراں قدر اور بہت بڑے بڑے مفسرین پیدا کیے ہیں اور جس سے قیامت تک کے لیے نام زندہ رہے گا اسپین کا اور اس بات کا کہ مسلمانوں نے غرناطہ، قرطبہ، اندلس اور ان تمام کے تمام علاقوں میں اللہ کی کتاب کی کیا کیا خدمت کی، ان میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. قرطبہ میں رہنے والے تھے، ان کی تفسیر قرطبی ہی کے نام سے مشہور ہے، اب تو 20 جلدوں میں چھپ گئی ہے. اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت علم دیا تھا. اپنے زمانے تک جو ان کی تفاسیر تھیں
انہوں نے ان سب چیزوں کو سامنے رکھا اور پھر نئے سے نئے نکات کو لکھتے ہیں. عربیت ان کی تفسیر میں مل جائے گی، قرات کی مباحث ان کی تفسیر میں مل جائیں گی، اور کوئی آدمی اگر قرآن کے احکامات پہ کام کرنا چاہے تو وہ اس سے قطعاً بے نیاز نہیں ہو سکتا. اصل بات یہ ہے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کی بنیاد جو رکھی ہے وہ قرطبہ ہی کے ایک اور مفسر ابن العربی کی تفسیر پہ ہے. آگے چل کے ان کی تفسیر کا تعارف بھی آ جائے گا. ابن العربی نے 4 جلدوں میں احکام القرآن لکھی تھی اور اسی کو قرطبی نے بڑھا دیا. جس چیز کو مناسب لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ سارے کا سارا مغز ہے، خلاصہ ہے، اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تفسیر سے ہٹ کے انہوں نے کسی اور موضوع کو چھیڑا ہو، بلکہ قرآن پاک کی آیات سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے بڑی تفصیل سے فقہی شواہد کے ساتھ، لغت کے ثبوت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا. تعصب کچھ جو اسپین والوں کا خاصہ تھا اس تفسیر میں بھی پایا جاتا ہے. اسی لیے انہوں نے بعض مقامات پہ اپنے زمانے کے شافعی فقہا پر بڑی سخت تنقید کی ہے. ایک جگہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ضعیف تھے. اسی طرح اگرچہ وہ مالکی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور بڑا بلند پایا تھا ان کا مالکی فقہا میں، اس کے باوجود وہ اپنے تفسیر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پر بھی کبھی کبھی تنقید کرتے ہیں. مگر صحیح ترین بات یہ ہے کہ مجموعی حیثیت سے بڑا قابل قدر کارنامہ ہے ان کا. اگر کوئی شخص تفسیر کی ساری کتابوں کو چھوڑ دے اور صرف اس قرطبی کا مطالعہ کر لے تو غالباً قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ اکیلی تفسیر سب سے بے نیاز کر دینے والی. 671 ہجری میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور ایک اور تفسیر انوار التنزیل کے نام سے مشہور ہے. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو تفسیر بیضاوی کے نام سے مشہور ہے اس کا نام اصل میں انوار التنزیل. قاضی عمر ناصر الدین تھے. 685 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے بیضاوی جو لکھی ہے عام طور پہ دینی مدارس میں اب بھی پڑھائی جاتی ہے، اور یہ جو تفسیر ہے اس کی اصل اگر دیکھنا چاہیں تو وہ زمخشری کی کشاف ہے. ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ زمخشری کی کشاف سے عربیت کے اعتبار سے کوئی شخص قیامت تک بے نیاز نہیں ہو سکتا. اس تفسیر کا یہی حال ہے کہ بیضاوی اور مدارک 2 تفاسیر ایسی ہیں جن کی اصل اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو عبارتوں کی عبارتیں، جملوں کے جملے زمخشری کے ملیں گے جو انہوں نے اپنی تفاسیر میں نقل کی ہیں. اور پھر قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تفسیر میں عادت یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے حقائق کو چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بیان کر جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ ان کی تفسیر بیضاوی کی مزید شروع لوگوں کو لکھنی پڑی. مثلا ایک جملہ انہوں نے لکھا تو اب اس جملے کا اصل مفہوم کیا ہے، اس کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے، اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں جانچنے کے لیے شیخ زادہ رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس پہ حاشیہ لکھا ہے. پھر شہاب الدین نے اس کا حاشیہ لکھا ہے. اس لیے اب بھی کوئی شخص اگر انوار التنزیل قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھنا چاہے اور اس سے استفادہ کرنا چاہے تو براہ راست بہت مشکل ہے جب تک کہ مختلف اور متعدد حواشی کو اس کے ساتھ نہ دیکھا جائے. اس تفسیر کو اللہ تعالی نے اتنی قبولیت عنایت فرمائی کہ اب تک ہمارے ناقص علم میں جو چیز آئی ہے وہ یہ کہ اسپین میں 120 سے زیادہ حواشی ہم نے دیکھے ہیں اس کے، جو ابھی تک کتابوں کی صورت میں پڑے ہیں، دنیا میں کہیں نہیں چھپے، اور وہ سب کے سب اس انوار التنزیل کی شرح ہے. تفسیر کی بھی تفسیر ہے. قاضی بیضاوی کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا کہ انہوں نے ایک ایک فقرے میں متعدد علوم، حقائق اور معارف کی طرف اشارے کیے ہیں. 685 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد بھی امت میں مسلسل تفسیر کے فن پہ اس موضوع پہ مباحث، اس موضوع پر محنت جاری رہی، یہاں تک کہ مدارک التنزیل کے نام سے حافظ ابو البرکات عبداللہ بن احمد محمود النصفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر لکھی
جن کی تفسیر عام طور پہ تفسیر نصفی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تفسیر نصفی اب تو 4 جلدوں میں الگ سے چھپ کے آ گئی ہے، مگر ایک وقت ایسا تھا کہ تفسیر خازن کے حاشیے پر چھپی تھی اور اس کے علاوہ اس کا کوئی نسخہ ملنا دشوار تھا۔ قاضی نصفی حافظ نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفسیر میں 2 باتیں بڑی نمایاں ہیں۔ ایک تو ان کی عربیت بڑی پختہ ہے اور وہ قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کے لیے بار بار اشارے کرتے ہیں، ایسی عبارات لاتے ہیں، لیکن اس کی بھی اصل اگر دیکھنا چاہیں تو جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا، زمخشری کی تفسیر کشاف ہے۔ زمخشری کی تفسیر کشاف سے قاضی ناصر الدین بیضاوی نے بھی فائدہ اٹھایا ہے اور حافظ محمود نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ اور دوسری چیز جو ان کی تفسیر میں ملے گی وہ ان کا حنفیت پر عبور ہے کہ حنفی فقہ ساری کی ساری گویا ان کی نظر میں ہے اور قرآن پاک کی متعدد آیات سے ایسے مسائل ثابت کرتے چلے جاتے ہیں جس جگہ تک دوسرے مفسرین کی یا ان کے معاصرین کی کم سے کم نگاہ نہیں پہنچی۔ 701 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، سمرقند کے رہنے والے تھے اور سمرقند نے جتنے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں، اس زمین سے جتنی بڑی شخصیات اٹھی ہیں، بجا طور پہ ان میں حافظ نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو شمار کیا جا سکتا ہے اور سمرقند کی زمین کو فخر ہے اس پہ کہ انہوں نے اتنا بڑا آدمی وہاں سے اٹھا اور وہاں پیدا ہوا۔ اس کے بعد ایک اور تفسیر جو غرائب القرآن کے نام سے مشہور ہے، علامہ نظام الدین حسن بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی۔ قم جو آج کل ایران میں ہے، نیشا پور کا ایک حصہ تھا، وہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کی تفسیر کا پورا نام غرائب القرآن و رغائب الفرقان ہے اور عام طور پہ علمی کتابوں میں آپ دیکھیں تو کہیں کہیں رغائب کے نام سے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ علامہ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں مختلف مذاہب پر بحث کی اور ان کا رجحان بظاہر ایسے لگتا ہے جسے شافعی فقہا کی طرف ہے یا وہ شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی تفسیر میں جہاں انہوں نے شروع کیا ہے اس سے پہلے 11 حصوں میں مقدمہ لکھا ہے، اور تفسیر سے بھی اگر کہا جائے تو یہ بات غیر مناسب نہ ہوگی کہ کہیں زیادہ وقوع اور کہیں زیادہ قابل اعتنا وہ مقدمہ ہے جو اس تفسیر کے آغاز میں انہوں نے لکھا ہے۔ 11 مختلف چیزوں پر انہوں نے بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ تفسیر کیسے ہوتی ہے، تفسیر کے کیا کیا تقاضے ہیں، اس کے لیے علم کیسا ہونا چاہیے، کن کن میدانوں میں انسان کو عبور حاصل ہونا چاہیے اور کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ مفسر کہیں ٹھوکر نہ کھائے اور وہ بات بیان کرے جو اللہ تعالی کو بھی مطلوب ہے اور جو شریعت کا تقاضا اور اس کی روح ہے۔ اس تفسیر میں بھی بعض ایسی چیزیں ہیں جو نہایت ناقابل ناعتنا ہیں اور ان میں سے وہ روایات ہیں جو کبھی کبھی وہ لے آتے ہیں، ایسی واہی تباہی روایات ہیں کہ جن پر کوئی آدمی اعتبار کر نہیں سکتا، اور اسی طرح بعض اوقات وہ ایسی ضعیف احادیث نقل کر دیتے ہیں کہ جو دوسرے مفسرین نے اپنے ہاں ان کو رکھا ہی نہیں ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ رکھا نہیں بلکہ ان احادیث پر باقاعدہ نقد اور جرح کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث میں جھوٹ شامل کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی تھی۔ 728 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی تفسیر کی ایک خصوصیت اور خیال میں رہنی چاہیے، وہ یہ کہ اخلاقیات پر جو مفسرین بحث کرتے ہیں ان میں ان کا نمایاں مقام ہے۔ انسانی جذبات، حسد، غصہ، کبر، تنقید، دل آزاری اور اسی طرح اچھی چیزیں جیسے شکر، صبر، حسن اخلاق اور ان تمام موضوعات پہ بڑا اچھا مواد ان کی تفسیر میں جمع ہو گیا ہے، اور بار بار وہ انسانی اخلاقیات کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور اس بات کی طرف لاتے ہیں کہ انسان کو اصل میں اندر سے بننا چاہیے اور شریعت کا تقاضا کیا ہے اور لوگوں کے اعمال
جو اخلاق پر تعمیر ہوتے ہیں وہ اخلاقیات کیا ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک اور تفسیر، اور وہ بھی غرناطہ سے لکھی گئی، اسپین سے لکھی گئی، التسہیل لعلوم التنزیل کے نام سے اب ملنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ علامہ محمد احمد بن جزی رحمت اللہ علیہ نے لکھی تھی. غرناطہ کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں جو کمال کیا ہے وہ اصل میں اس تفسیر کا مقدمہ دیکھنا چاہیے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کس قدر علم اس شخص میں سمو دیا تھا. 12 ابواب پر مشتمل انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، اور خاص طور پہ تفسیر سے پہلے انہوں نے لغت بھی لکھی ہے. ان 12 ابواب میں سے ایک باب پورا لغت کا مل جائے گا کہ قرآن میں کون سا لفظ کس معانی میں استعمال ہوا ہے. اس سے پہلی نشستوں میں ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ایک ایک لفظ کے متعدد معانی ہوتے ہیں، اور مفسر یا جس شخص کو اللہ نے بصیرت دی ہے وہ جانتا ہے کہ یہاں پر اس لفظ سے کیا مراد ہے. اور پھر یہ صرف عربیت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ آج تک امت نے اس کا مفہوم کیا سمجھا ہے. خدا نخواستہ ایسے نہ کر بیٹھے کہ عربیت اور صرف زبان کے جاننے کے ذوم میں کسی بھی لفظ کا ایسا ترجمہ کر دے جس کی سند کے لیے اسلاف سے کوئی دلیل نہیں لائی جا سکتی. اس لیے علامہ ابن جزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس تفسیر میں خاص طور پہ مقدمے میں لغت سے بھی بحث کی ہے. 12 ابواب لکھے ہیں، اور تمام ابواب اس قابل ہیں کہ تفسیر پڑھنے سے کرنے سے پہلے کسی بھی مفسر کو اسے دیکھنا چاہیے اور غور سے پڑھنا چاہیے. 741 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور غرناطائی میں وہ دفن ہوئے. آج بظاہر ان کی قبر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن ان کی تفسیر اب بھی موجود ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتابیں انسانوں کو کتنی دیر تک زندہ رکھتی ہیں. صدیوں پہلے ان کا انتقال ہو گیا، یعنی 741 ہجری سے آج 1421 آپ لے لیجئے، تو کم سے کم یہ 7 صدیاں گزر گئیں. اب بھی ہم انہیں رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ ان کی زندگی بھر کی محنت تھی اور اللہ کے یہاں قبولیت تھی کہ ان کے جانے کے بعد 700 برس کے بعد بھی ان کی تفسیر لوگوں کے میں چھپ کے آئی اور اہل علم نے اس سے استفادہ کیا. ابھی آپ نے سنا تھا کہ ذکر ہو رہا تھا کہ مدارک تفسیر جو تھی کسی زمانے میں خازن کے حاشیے پر چھپی تھی، اور اب وہ علیحدہ سے 4 جلدوں میں چھپ گئی ہے. یہ جو خازن تھا، یہ جو تفسیر خازن تھی، اس تفسیر کا اصل نام الباب التاویل ہے. علاؤالدین علی بن محمد الخازن رحمت اللہ علیہ نے 741 میں وفات پائی، اور یہ ان کی تفسیر ہے، اور 4 جلدوں میں عام طور پہ چھپی ہوئی مل جاتی ہے. اور اس تفسیر میں خازن رحمت اللہ علیہ نے 2 چیزوں کی طرف خاص طور پہ اعتنا کیا ہے. ایک تو ان کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جا بجا تصوف کے نکات بیان کرتے ہیں، اور ایسے ٹھوس نکات بیان کرتے ہیں جن کے پس پشت اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی احادیث سے پورے ثبوت ملتے ہیں، اور وہ صحیح اسلامی تصوف کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انسان کی اخلاقیات کیا ہونی چاہیے، اور انسان کا اللہ سے تعلق کیسے استوار ہوتا ہے، عبد اور معبود کے مابین کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. اور دوسری چیز جو اس میں ملے گی، خاص طور سے انہوں نے تصوف کے نکات کے ساتھ ساتھ انسانی اخلاقیات پر بحث کی ہے. تصوف سے ہٹ کے بھی انہوں نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے. 741 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور اب تک ان کی تفسیر برابر پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے. مدارک اس کے حاشیے پر چھپی تھی کسی زمانے میں، اب وہ بھی الگ سے مل جاتی ہے، اور یہ بھی بالکل الگ سے چھپی ہوئی مارکیٹ میں دستیاب ہے. اس کے بعد ایک اور تفسیر جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ لکھنے والے نے کوئی مستقل تفسیر نہیں لکھی، وہ ہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ.
اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگردوں میں، اور ابن قیم نے اپنی ایک کتاب میں سورہ کافرون کی جو تفسیر لکھی ہے اس کی تفسیر میں انہوں نے اس تمنا کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ خدمت لے لے اور کاش کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھ سکیں، مگر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تمام تر علم و فضل کے باوجود تفسیر نہیں لکھ سکے، مگر اتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں کہ وہ شاید 60-70 سے زیادہ اور کئی جلدوں میں ایک ایک کتاب ہے۔ ان کی کوئی کتاب اس کلیے سے مستثنا نہیں ہے کہ وہ اپنی ہر کتاب میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کہیں کسی آیت کی، کہیں کسی آیت کی، کہیں کسی آیت کی۔ اور سب سے پہلے غالباً جس شخص کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی دسترس ہے اور وہ تفسیر کے میدان کے بڑے مرد ہیں، اور ان کی مختلف کتابوں میں جہاں جہاں تفسیر ہے اس کو اٹھا کر ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے، تو مولانا محمد ویس ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، لکھنؤ کے رہنے والے تھے، اور ندوۃ العلماء میں انہوں نے ایک عرصے تک تفسیر پڑھائی، اور مولانا ویس ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آئی گیا ہے تو یہ کہے بغیر نہیں رہا جاتا کہ کاش مولانا ویس ندوی خود تفسیر لکھتے۔ اللہ نے اتنا علم انہیں دیا تھا، انہوں نے بعض رسائل جو تفسیر پر لکھے ہیں جو اگرچہ 30، 35، 40 ایسے صفحات پر مشتمل ہیں، جس نے بھی انہیں پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ اس شخص کی نظر کتنی وسیع تھی، تفاسیر کس طرح ان کے سامنے تھیں، اور ایک سے ایک نقطے کی بات کیسے وہ بیان کرتے چلے جاتے تھے۔ کاش ایسے ہوتا کہ وہ خود کوئی تفسیر لکھ جاتے، مگر انہوں نے بجائے خود لکھنے کے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو مختلف کتابوں سے نکال کر جمع کیا، اور مستقل تفسیر اس لیے ابن قیم کی کوئی ایسی ہے نہیں جو ہمیں مل سکے۔ 691 ہجری میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور 751 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی مختلف کتابوں سے یسری سید محمد ایک عالم دین ہیں، عرب ہیں، انہوں نے ان کی مختلف کتابوں سے تفسیر اسی طرح جمع کرنی شروع کی جیسے ان سے پہلے مولانا ویس ندوی رحمۃ اللہ علیہ کر چکے تھے۔ اس میدان میں سب سے پہلے قدم مولانا ویس ندوی نے رکھا تھا، اس کے بعد ان کے نقش قدم پر یہ چلے، اور یسری سید محمد نے ساری کی ساری کتابیں کھنگالیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، جہاں جو نقطہ ملا انہوں نے اسے جمع کیا، اور اس طرح بدائع تفسیر کے نام سے کئی جلدوں پر مشتمل تفسیر اب چھپ گئی ہے، جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کہی جا سکتی ہے، اگرچہ انہوں نے خود مستقل نہیں لکھی، مگر اپنی مختلف کتابوں میں جہاں جہاں جس آیت کا تشریح ترجمہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سارے کا سارا ایک جگہ پر تقریباً جمع ہو گیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے تفسیر باقاعدہ پڑھی تھی۔ 17 برس کی عمر میں وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، بلکہ یوں کہیے کہ نہیں کہ وہ 21 برس کی عمر کے تھے جب اپنے شیخ کے پاس آئے، اور 17 برس مسلسل وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، اور اس لیے 38 سال کی عمر میں جوان تھے وہ جب ان کے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور پھر اس کے بعد بھی 23 سال مزید خدا نے انہیں زندگی دی۔ 751 ہجری میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، اور ابن قیم کی تفسیر کو جن لوگوں نے پڑھا ہے بدائع کو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو بھی پڑھا ہے، وہ بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان کرنے میں کئی مقامات پہ اپنے شیخ سے کوسوں آگے چلے گئے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں، ایسے ایسے گوہر آبدار اس سمندر سے نکال کر لائے ہیں کہ تفسیر میں گویا اب اپنے زمانے کے یکتا شاہ سوار تھے، اور ان کے مقابلے میں کوئی آدمی تاب نہیں لا سکتا تھا کہ کھڑا ہوتا، کسی کی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے وہ اس میدان میں قدم رکھتا۔
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے تذکرے کے بعد خیال میں آتا ہے کہ ایک اور تفسیر کا تعارف کرایا جائے، اور وہ ہے البحر المحیط، محمد بن یوسف ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی۔ بڑی طویل عمر اس مفسر نے پائی، 654 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اندلس اسپین میں ہی، اور تقریباً 754 ہجری تک زندہ رہے ہیں۔ ان کے وفات کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ وہ 90 برس کے تھے، بعض حضرات نے 95 کے اور بعض نے 100 لکھا ہے۔ بہرحال البحر المحیط انہوں نے ایسی تفسیر لکھی ہے جو ان کے علم کے کمال پر دلالت کرتی ہے۔ ان کی تفسیر کی خاص چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے اسی نشست میں ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر المحرر الوجیز کے بارے میں سن چکے ہیں۔ یہ دونوں تفاسیر ملا کر پڑھنے کے قابل، کیونکہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ جا بجا ابن عطیہ کی تفسیر پر رد کرتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں، اس کی کبھی تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو جب تک المحرر الوجیز سامنے نہ ہو، قاری اس وقت تک کما حقہ استفادہ نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات الجھ جاتا ہے کہ ابن عطیہ نے کون سی ایسی بات لکھی ہے جس پر یہ نقد کی جا رہی ہے، اور جب اصل المحرر الوجیز سامنے ہو تو پھر یہ عقدہ حل ہو جاتا ہے۔ ابن عطیہ نے اپنی تفسیر میں جس طرح عربیت سے اعتنا کیا ہے اور جتنی لغت پر بحث کی ہے، ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے کچھ کم نہیں ہے، بلکہ اگر کسی انسان کو قرآن پاک کی عربیت، صرف، نحو، معانی، بیان، ان چیزوں پر عبور حاصل کرنا ہو یا وہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے البحر المحیط کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، یقیناً اسے یہ پڑھنی پڑے گی۔ ابو حیان اندلسی کا تفسیر قرآن پاک سے خاص تعلق تھا۔ 57 برس کی عمر میں انہوں نے تفسیر لکھنا شروع کی، اور پھر غالباً اپنی وفات تک وہ تفاسیر ہی لکھتے رہے ہیں۔ 2 تفسیریں ان کی مشہور ہیں، ایک النہر اللقیط کے نام سے، یہ پہلے دونوں اکٹھی چھپ گئی تھی، یعنی البحر المحیط تھی اور پھر اس کے حاشیے پہ النہر چھپ گئی تھی۔ اب یہ دونوں تفاسیر الگ الگ چھپی ہوئی بھی مل جاتی ہیں، اور دونوں کے مصنف یہ ایک ہی ہیں۔ ایک تفسیر یعنی البحر المحیط انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، اور دوسری تفسیر جو ہے انہوں نے اس میں اختصار سے کام لیا۔ ایک اور تفسیر جو ہمارے ہاں تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تھی۔ 774 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس ہستی کے شاگرد تھے جن کے مناقب اور جن کی تفسیر کا تعارف ابھی آپ نے سنا، یعنی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے۔ دراصل یہ پورا ایک مکتبہ فکر تھا جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی تھے، اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر لکھی۔ پھر ان کے بعد اس سلسلے میں آپ دیکھیں تو ابن جوزی کے بعد ابن تیمیہ، پھر ابن قیم، پھر ابن عبد الحادی، ابن رجب حنبلی، ابن کثیر، یہ سب کے سب اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کی دعوت دی، اور جس فقہی مسلک پر وہ عمل پیرا تھے اس کی بھی دعوت دی، اور انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کو خاص طور پر بیان کیا۔ ان تمام حضرات نے تقریباً اپنی ہر کتاب میں قرآن پاک کی تفاسیر کو بیان کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو خیر مستقل تفسیر بھی مل جاتی ہے، اور اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تفسیر میں بھرپور استفادہ کیا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے، یہاں تک کہ اپنی تفسیر میں بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت سے اقرار کیا ہے، لکھا ہے کہ انہوں نے تفسیر کا فن اور تفسیر کی چیزیں اپنے استاد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی۔ قرآن پاک کی تفسیر میں اس تفسیر کا انداز اپنے سے پہلے لوگوں سے کچھ مختلف ہے، اور اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر میں مفسر سے زیادہ محدث نظر آتے ہیں۔ ہر آیت کے ضمن میں جتنی بھی احادیث صحیح طور پہ انہیں مل سکی ہیں
ان کو درج کرتے ہیں اور بعض اوقات احادیث پر نقد اور بحث بھی کرتے ہیں کہ یہ حدیث کی روایت ضعیف ہے، موضوع ہے، صحیح ہے، حسن ہے، کس نے اسے روایت کیا ہے، کس درجے کی یہ روایت ثابت ہوتی ہے۔ ان سے اور ان کی تنقید سے اتفاق اور اختلاف کی الگ بحث ہے، مگر حقیقتاً انہوں نے ہر آیت کی تفسیر میں اتنی احادیث جمع کرتی ہیں، اتنا زیادہ حدیث سے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے کہ وہ اس میدان میں تنہا ہیں، اور اب تک جتنی تفاسیر آئی ہیں ہمارے ناقص علم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ابن کثیر جیسی تفسیر لکھے اور اتنی احادیث کسی ایک موضوع پر کسی جگہ پہ جمع کر دے جتنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کرتے۔ تفسیر ابن کثیر کے نام سے اب جو اردو ترجمہ پایا جاتا ہے اس میں البتہ خامیاں ہیں، بہت سی احادیث جو اصل میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہیں، اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ترجمہ کرنے والوں نے ان احادیث کو چھوڑ دیا ہے، اس کا ترجمہ نہیں آ سکا ہے، بہت سے حواشی اپنی طرف سے بڑھا دیے گئے ہیں، اس لیے اردو میں ابن کثیر جو آج کل ترجمے اس کے چھپ رہے ہیں ان پر اعتبار ذرا مشکل سے ہی کیا جا سکتا ہے، مگر بہرحال ان کی اصل تفسیر جو عام طور پہ 4 جلدوں میں چھپی ہوئی مل جاتی ہے بہت قابل قدر چیز ہے۔ احادیث کا ذخیرہ کسی بھی آیت کی تفسیر میں اگر دیکھنا ہو تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ابن کثیر سے کوئی شخص بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد 774 ہجری میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بھی تفاسیر لکھی گئیں اور الکتاب کے نام سے ابن عادل نے تفسیر لکھی ہے، یہ 8ویں صدی کے لوگوں میں سے ہیں۔ ان کی تفسیر قرآن پاک پہ بلا شک و شبہ بڑا عظیم کارنامہ ہے، اب تو 20 جلدوں میں چھپ کے سامنے آئی ہے، مگر ان کی تفسیر کو اگر پڑھا جائے تو بہت سی چیزیں انہوں نے تفسیر کبیر سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اسی طرح لکھتی۔ عربی تفاسیر میں ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ جو ایک مفسر نے لکھ دیا ہے دوسرا مفسر وہی کچھ لکھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات الفاظ تک تبدیل نہیں ہوتے، جو پہلے نے لکھ دیا اگلے بھی وہی نقل کر رہے ہیں، اور کہیں کہیں وہ اپنے نکات کتاب و سنت کی جو روشنی میں بیان کرتے ہیں، البتہ وہ قابل قدر چیز ہے۔ ان کے بعد 940 ہجری میں ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر مکمل کر لی تھی، 940 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور عام طور پہ تفسیر ابو سعود کے نام سے جو تفسیر جانی جاتی ہے وہ انہی محمد بن محمد الحسن الرومی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ترک تھے بنیادی طور پہ وہ، اور انہوں نے تفسیر ابو سعود کے نام سے 6 جلدوں میں تفسیر لکھی، بڑی قابل قدر تفسیر ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو وہ عربیت کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ ارشاد فرمائے ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے، پھر اس کے بعد وہ اس تفسیر میں بسا اوقات فقہی مسائل بھی بیان کرتے ہیں، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس آیت سے جو کچھ سمجھا اسے بھی بیان کرتے ہیں۔ تفسیر اگرچہ بہت بڑی نہیں ہے، صرف 6 جلدوں میں ہے، مگر جو کچھ بھی ہے وہ بہت سی تفسیروں سے بے نیاز کر دینے والی چیز ہے۔ اس کے بعد عربی کی تفسیروں میں آخری تفسیر جب تک سامنے آئی ہے وہ ایسی تفسیر ہے کہ جس کے بارے میں بجا طور پر وہ الفاظ کہنے مناسب ہوں گے جو اس سے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ کوئی شخص تفسیر کے میدان میں کچھ نہ پڑھے اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لے، اس تفسیر کے بارے میں بھی بے عین ہی یہی کچھ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہا جا سکتا ہے، اور وہ تفسیر ہے شہاب الدین آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی روح المعانی۔ 1270 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، قریب کے دور کی بات ہے، گویا یوں سمجھ لیجئے کہ آج سے 150 برس پہلے، اور وہ مفتی تھے بغداد کے، قاضی تھے وہاں کے، اور اللہ نے خوب علم انہیں عنایت فرمایا تھا۔ روح المعانی اب جو چھپ کے آئی ہے، بعض جگہ پہ 30 جلدوں میں، بعض جگہ پہ 20 جلدوں میں، کہیں اس سے کم زیادہ، ہر ایک مکتبے نے اپنے عنوان کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے اسے چھاپا ہے، مگر حق یہ ہے کہ کوئی شخص ساری عربی کی تفسیروں کو چھوڑ دے اور صرف روح المعانی کو پڑھے تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے یہ اکیلی تفسیر بھی کافی۔ وہ بیک وقت
قرآن پاک کے تمام علوم پر بات کرتے ہیں، قرات کے موضوع پہ بات کرتے ہیں، مستقل عنوان قائم کرتے ہیں کہ اس سے تصوف کی کیا چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اسی طرح اس آیت کریمہ کو صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضی اللہ عنہم نے کیا سمجھا تھا. پھر اسی طرح وہ برابر تنقید بھی کرتے ہیں کہ اس موضوع پہ فلاں مفسر نے جو کچھ لکھا ہے اس میں یہ قباحت ہے، یا بسا اوقات وہ تعریف بھی کرتے ہیں کہ اس آیت کو فلاں نے جو سمجھا ہے وہ خوب سمجھا ہے. اسی طرح احادیث پر بھی نقد اور چرا مل جائے گی. اسی طرح ان کے اپنے زمانے کے بہت بڑے بڑے علماء اور مشائخ جو عراق میں تھے ان سے بھی وہ استفادہ کرتے ہیں. مختلف علم کلام کے مسائل کو وہ برابر چھیڑتے چلے جاتے ہیں اور ان میں فیصلہ کن چیزیں لکھتے ہیں. الغرض المعانی ایسی تفسیر ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے 1270 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے بعد اب تک اردو میں، فارسی میں، عربی میں کوئی تفسیر ہمارے علم میں ایسی نہیں ہے کہ جس مفسر نے کچھ لکھا ہو قرآن پاک پر اور وہ اس کا اہل اور قابل ہو اور اس نے روح المعانی سے استفادہ نہ کیا ہو. کوئی شخص ہمارے علم میں نہیں. ایسے لوگوں کا ذکر نہیں کیا جا سکتا جنہیں سرے سے عربیت سے ہی کچھ مناسبت نہیں اور عربی نہیں آتی، تو وہ روح المعانی کو کیا پڑھیں گے، چاہے وہ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہی ہوں اور خواہ وہ کتنے ہی مشہور کیوں نہ ہوں. مگر وہ لوگ جو واقعی اس میدان کے مرد ہیں اور جنہیں تفسیر سے اللہ تعالی نے ذوق اور مناسبت اور اس خدمت کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا 1270 ہجری کے بعد جس نے روح المعانی سے استفادہ نہ کیا ہو. رحمہ اللہ انہوں نے قرآن پاک کی بڑی خدمت کی، اور امید ہے کہ اللہ تعالی نے اسے قبول بھی کیا ہوگا اور اللہ تعالی نے انہیں اس اعزاز اور اکرام سے بھی نوازا ہوگا جیسے کہ اللہ اپنے صالح اور نیک بندوں کے ساتھ کرتا ہے. تفاسیر کے اس مختصر تعارف کے بعد جو 14 صدیوں میں لکھی گئی تھی، اور یہ اس آخری نشست میں ہم اس موضوع کو پورا کر رہے ہیں، ایک اور طرف بھی توجہ دلانا مقصود ہے، اور وہ یہ کہ قرآن پاک کی بعض تفاسیر ایسی بھی لکھی گئی ہیں جو کسی خاص موضوع سے تعلق رکھتی ہیں. قرآن پاک حقیقتاً اللہ کا کلام ایسا سمندر ہے کہ جس نے جس کنارے پر تیراکی کی ہے، جو جس کنارے پر تیرا ہے، بس وہ اتنی ہی کی خبر لایا. یہ کہنا کہ پورے قرآن پاک پہ کسی شخص کو عبور حاصل ہو گیا ہو، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل فیصلہ ہے. اور اسی لیے بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے جن کا علم مسلم تھا اور جن کا اللہ سے قرب اور تعلق بالکل قابل یقین حد تک اعتراف کیے جانے کے قابل تھا، انہوں نے بھی یہ اعتراف کیا. انہوں نے بھی صاف لفظوں میں یہ کہا کہ بس قرآن پاک کی جس نہج پہ ہم چلیں اور اس میں ڈوبے ہیں ہم اتنے ہی جانتے ہیں، باقی علوم کو اللہ خود جانتا ہے، یا جن بندوں کو اس نے علم دیا ہے وہ جانتے ہیں. تو اس سمندر سے فائدہ اٹھانے والے، اب دیکھیے اس کے مثال میں سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیے کہ سمندر سے کچھ لوگ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اس کے پانی کو استعمال کرتے ہیں، نہاتے ہیں. کچھ لوگ اسی سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اس پانی کو صاف کر کے پیتے ہیں. کچھ لوگ اس سمندر سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اس سے گوہر آبدار، ہیرے جواہرات اور کیسی کیسی چیزیں نکالتے ہیں. کچھ لوگ اسی سے کھانے کے لیے مچھلی کو حاصل کرتے ہیں، اور سورج سمندر سے استفادہ کرتا ہے. ہر چیز گویا ایک الگ موضوع ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مختلف متعدد افراد مختلف جہتوں سے سمندر سے مستفید ہوتے ہیں. اللہ تعالی کے کلام کا بغیر تشبیہ کے حال یہی ہے کہ جس نے جس موضوع پہ چاہا ہے قرآن پاک سے استفادہ کیا ہے، اور قرآن نے اس کی تشنگی کو بجھانے کا مکمل سامان اس کے لیے فراہم کیا ہے. کچھ لوگوں نے صرف مستقل اس موضوع کو چھیڑا کہ اعراب القرآن کیا چیزیں، قرآن پاک میں زیر زبر پیش جنہیں ہم کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور انہوں نے مستقل تصانیف اس میں لکھی ہیں. ابن نحاس کو آپ دیکھیے، ابن سجاج کو دیکھیے، انہوں نے اپنی تفاسیر میں صرف انہی چیزوں پر بحث کیا.
کچھ نے صرف لغت پر بحث کی ہے، جیسا کہ اس سے قبل کی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے۔ کچھ افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو صرف اس موضوع کے حساب سے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن نے فقہی اعتبار سے کن کن مسائل کو ڈسکس کیا ہے، کیا کیا اصول بیان کیے ہیں، اور فقہی اعتبار سے، عملی زندگی کے اعتبار سے قرآن پاک سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ جیسے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے متعلق، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے متعلق ہم نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے قرآن پاک سے ثابت ہونے والے احکامات پر بحث کی ہے، اور تفسیر قرطبی انہوں نے کوئی 20 جلدوں میں لکھی ہے۔ بالکل اسی طرح اس میدان میں بالکل ابتدائی طور پر جس شخص نے اس دروازے کو کھولا اور جنہوں نے اس پاک راہ پر چلنے کی کوشش کی، وہ ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ رے کا علاقہ، اس سے دونوں مفسر اٹھے، امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی اور فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ 370 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اتنی بڑی شخصیت تھی جس کے متعلق کتابوں میں لکھے ہوئے یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، اور لکھنے والوں نے کچھ غلط نہیں لکھا کہ کان امام الحنفی فی عصرہ ہی، وہ اپنے دور میں حنفی فقہا کے امام تھے، اور بلا شبہ ان کو اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام دیا تھا۔ احکام القرآن کے نام سے انہوں نے 4 جلدوں میں تفسیر لکھی۔ ان سے بھی پہلے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن کے نام سے لکھا تھا، اور ان کی احکام القرآن جو اب کچھ چھپ کے سامنے آئی ہے، ایک عرصہ دراز تک ترکی کے کتب خانوں میں رہی، اور اب چند سال پہلے ہی چھپ کے آئی ہے۔ اسے دیکھ لیا جائے اور ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو دیکھ لیا جائے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو تقدم زمانی حاصل تھا، زمانے کے اعتبار سے وہ پہلے تھے اور ان کی سند عالی تھی، لیکن جہاں تک علم کا تعلق ہے یقیناً ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیشرو سے کہیں بڑھ گئے۔ اور احکام القرآن نے 4 جلدوں میں لکھی، اب چھپی ہوئی مل بھی جاتی ہے، اور انہوں نے صرف ان آیات پر بحث کیا جس سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے اور جس سے فقہی مسائل کا پتہ چلتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں کیا حکم بیان فرمایا ہے، اور باقی آیات کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ صرف فقہی طور پہ انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اور اس میں بھی خاص طور پہ حنفی فقہ کو انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے۔ اسی طرح احکام القرآن کے نام سے دوسری تفسیر جو مل سکتی ہے وہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ابن عربی اور ابن العربی دونوں میں فرق ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ یہ دونوں مفسر تھے قرآن پاک کے، اور دونوں اسپین کے تھے، دونوں 6 صدی کے تھے، اور ایک ابن عربی صوفی ہیں جنہوں نے فتوحات مکیہ اور کتابیں تصوف کے موضوع پہ لکھی، ایک وہ ہیں، اور ایک ابن العربی جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، ابو بکر محمد بن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، 573 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 4 جلدوں میں انہوں نے قرآن پاک کے احکامات پر بحث کی ہے اور تفسیر لکھی ہے، اور ان 4 جلدوں ہی کو بنیاد بنا کے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 20 جلدوں پر پھیلا دیا ہے، اور ابو بکر محمد بن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اور اسی طرح العواصم میں القواسم بھی ان کی ایک کتاب تاریخ پر مشہور ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو پڑھنے کے قابل ہیں، اور اس میں ایک مسئلہ ایسا ہے کہ تعصب ہے جو اسپین کے عام طور پہ مفسرین میں فقہا میں پایا جاتا ہے، ایک تعصب جو ان کے ہاں تھا، اس کی کچھ جھلکیاں احکام القرآن میں بھی ملیں گی، اور اسی طرح العواصم القواسم میں بھی ملیں گی۔ جو لوگ صاحب علم ہیں اور جنہوں نے ان چیزوں کو پڑھا ہے وہ ان چیزوں کو خوب سمجھتے ہیں۔ تیسری تفسیر اس موضوع پہ، بلکہ چوتھی کہیے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے احکام القرآن کو شمار کرنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، اور وہ بھی آج کل مل جاتی ہے۔ 5ویں تفسیر ایک شافعی فقیہ تھے قیہ الحراسی، قیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع پر کام کیا ہے، اور ان کی تفسیر بھی مل جاتی ہے، مگر وہ تفسیر ایسی ہے کہ بہت اجمال ہے، اس میں کچھ تفصیلات نہیں ملتی۔ آخری کوشش
جو اس سلسلے میں خاص طور پہ قرآن پاک کی ان آیات کو جن سے احکامات ثابت ہوتے ہیں سامنے رکھ کے کی گئی ہے، وہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کی تفسیر احمدی۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا انتقال 1140 ہجری عیسوی میں ہوا، 1140 ہجری میں ہوا، اور ملا جیون رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ سلطان معظم اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، اور انہوں نے اپنی یہ تفسیر جب وہ حج کے لیے گئے مکہ مکرمہ تو ان کی ملاقاتیں اور ان کے بیانات سے اہل مکہ اتنے متاثر ہوئے کہ حرمین شریفین کے علماء نے ان سے استدعا کی کہ اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، علم کے خزانے آپ پہ کھولیں، آپ قرآن پاک کی کوئی تفسیر لکھیں۔ تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے تفسیر احمدی لکھی جو عام طور پہ اب مل جاتی ہے، اصول فقہ میں نور الانوار ان کی مشہور کتاب ہے، وہ بھی عام طور پہ مل جاتی ہے۔ تو تفسیر احمدی میں بھی ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے صرف ان آیات کو پیش نظر رکھا ہے جن آیات سے فقہی احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بیانات آپ کے سامنے چل رہے ہیں یا قرآن پاک کی جو تفسیر آگے کو پیش کرنے کا ارادہ ہے، اس میں ان کتابوں سے بھی برابر استفادہ کیا گیا ہے۔ فقہی احکامات کے سلسلے میں یہ تفاسیر جن کا ذکر کیا گیا ان تمام چیزوں کے اصل مآخذ، اور آخر پہ اردو میں جو تفاسیر لکھی گئیں اور اردو میں جو کچھ کام کیا گیا اس کی طرف بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ جو بر صغیر میں کام ہوا اس میں قابل قدر تصنیف شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، اور وہ پورا گھرانہ ہی ایسا تھا کہ اس کی صحیح ترین مثال سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تحریر فرمائی۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طوبہ جو جنت میں ایک درخت ہوگا اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا درخت ہوگا کہ سارے اہل جنت میں ہر گھر میں اس کی کوئی نہ کوئی شاخ ہوگی۔ تو سید صاحب نے لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ ایسا بابرکت تھا کہ ان کے بعد پورے بر صغیر میں جس میدان میں بھی جو کام تعمیر اور ترقی اور دین اور دنیا کے لیے ہوا ہے اس میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ یقیناً تھا۔ سیاسیات میں جو بظاہر دنیا داری سے تعلق رکھتی ہیں، دینیات میں، تمام علوم میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ، ان کے صاحبزادگان اور پھر ان کے خلفاء، ان سب حضرات کا تمام علوم دین میں ایک حصہ تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے، دہلی میں تفسیر بیان کرتے تھے اور اللہ نے ہر علم و فن میں انہیں امامت کے درجے پر فائز کیا تھا، یہاں تک کہ انہیں اہل نظر نے بعض نے اپنی صدی کا مجدد شمار کیا ہے، اور انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بیان کی۔ 1239 ہجری میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کی جو تفسیر لکھی جا چکی تھی، بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ تفسیر مکمل ہو گئی تھی اور 1857 کی جنگ آزادی میں جو کتب خانے نظر آتش ہو گئے ان میں کہیں چل گئی، اور بعض کا خیال ہے کہ لکھی اتنی گئی تھی۔ شاہ صاحب جو بیان فرماتے تھے وہ لوگ جو لکھ لیا کرتے تھے ان میں سے 2.5 پارے محفوظ رہ گئے، 1.5 پارہ بالکل ابتدا کا اور 1 پارہ آخری۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود فارسی میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا، پھر انہوں نے تفسیر عربی میں لکھی، پھر ان کے بیٹوں میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ ان کی تفسیر اگر مکمل طور پہ رہ جاتی باقی تو بلا شک و شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ پچھلے مفسرین کو بھول جاتے۔ جو 2.5 پارے اب ہمارے سامنے ہیں، کوئی علم و فن ایسا نہیں ہے جس میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے دخل نہ دیا ہو اور جس کے نکات انہوں نے نہ بیان فرمائے۔ اسی لیے مومن خان مومن جو اردو کے مشہور شاعر تھے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر جو ایک مرثیہ کے عنوان سے کہیے چیز لکھی ہے،
اس میں انہوں نے دیکھی ان کی کتنی تعریف کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انتخاب نسخہ دی مولوی عبدالعزیز بے عدیل و بے نظیر و بے مثال و بے مثل. اور پھر آخر پر وہ کہتے ہیں اس کے کہ دست بے داد اجل سے بے سروپا ہو گئے، فقر و دین فضل و ہنر لطف و کرم علم و عمل. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعی یہ مقام تھا. اور اسی لیے اس زمانے کی تاریخ کو بھی اٹھا کر دیکھیں تو لکھا گیا ہے کہ جب شاہ صاحب تفسیر بیان کرتے تھے تو دہلی میں حضرت شاہ صاحب کے بیان میں لوگوں کا ایسا ہجوم ہوتا تھا جیسے برسات کے موسم میں پروانوں کا ہجوم شمع پر ہوتا ہے. خیال تو یہ تھا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اور اردو میں جو باقی کام ہے اس پہ تفصیل سے عرض کیا جائے، مگر ہمارے انجینئر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وقت مکمل ہو رہا ہے، تو اس موضوع کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.